میں ایک کمینہ وہ تھا جس نے مولا حسین کے سر کا امامہ لوٹا تھا. بس 2 سطریں سننا. اس امامے کی تاریخ یہ ہے، اس نے حسین کے سر سے امامہ اتارا. امامہ اتار کے اس نے اپنے سامان میں رکھا کہ جب یزید کے پاس جا کے دربار میں لوگ انعام لیں گے تو میں یزید کو کہوں گا کہ میرے پاس وہ دستار ہے جو نبیوں کی ہے، میں وہ امامہ دے کے یزید سے انعام لوں گا. جب یزید کے دربار میں انعامات دینے شروع ہوئے تو یہ کمینہ سب سے آخر میں آیا. یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، یزید انعام مجھے ڈھیر دے گا. جب یہ پہنچا تو دربار کا وقت ختم ہو گیا. اس ملعون نے کہا تو صبح آ، یہ دستار میرے رکھنا سر پہ، کیونکہ یہ ہے نبی کے سر والی دستار. نبی کی دستار میں اپنے سر پہ رکھ کے پھر تجھے انعام دوں گا. خدا کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا. خدا دین بناتا ہے، اس کا نبی اس دین کو امت تک پہنچاتا ہے. پھر جب وہ امت تک پہنچ جائے تو پھر اگلی ذمہ داری امام کی ہے کہ وہ اسے بچاتا ہے. دین بنانا بھی خدا کا کام ہے، نبی بنانا بھی خدا کا کام ہے، امام بنانا بھی خدا کا کام ہے. بندوں کا بنایا امام نہیں ہوتا، اللہ کا بنایا امام ہوتا ہے. اس لیے کہ بندے اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا سکتے تو پھر لوگ اپنی مرضی سے امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ انسان کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، انسان کے ماننے کا نام دین ہے. خدا نے 5 نمازیں واجب کی ہیں تو انہیں ماننا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 6 پڑھوں. بڑھانا بھی دین نہیں، گھٹانا بھی دین نہیں. دین وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے. امام بھی وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے. لہٰذا امام بنانا بندوں کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. صبح ہے، آغاز مجلس ہے، پہلی نشست ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، منبر سے لے کے خانہ کعبہ کے صحن تک میں اپنی شیعہ قوم کی طرف سے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں. یہ جو ہم نے 12 امام، جن 12 کی ہم امامت کے قائل ہیں، وہ 12 ہم نے مانے ہیں، بنائے نہیں. ان میں ایک امام بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے. اللہ نے ہمیں دیے، توجہ آپ نے پوری مجلس میں رکھنی. اللہ نے ہمیں یہ امام دیے اور ہم نے ان اماموں کو تسلیم کر لیا، ہم نے ان اماموں کو مان لیا. ہم نے 12 امام مانے، 12 کے 12 طیب، 12 کے 12 طاہر، 12 کے 12 پاک، 12 کے 12 وارثان قرآن، 12 کے 12 نسل رسول، 12 کے 12 سید. جملہ اگلا وزنی ہے، 12 کے 12 محمد. جو پہلے نے حلال کیا وہ 12ویں تک حلال، جو پہلے نے حرام کیا وہ 12ویں تک حرام. یہ 12 ہیں. ان 12 کی سوچ ایک ہے، کردار ایک ہے، شریعت ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، چال ایک ہے، چلن ایک ہے، طریقہ ایک ہے، سلیقہ ایک ہے، سوچ ایک ہے. یہ 12 ایک سوچ کے مالک. ان 12 کے مقابلے میں دنیا نے 4 بنائے، چاروں کے چاروں غیر سید، چاروں کے چاروں نسل رسول نہیں، چاروں میں سے کسی نے بھی نبی کو دیکھا نہیں. چاروں میں سے ایک پہلے نے واجب کہا، دوسرے نے مستحب کہہ دیا، تیسرے نے حرام کہہ دیا. چاروں میں شریعت بدلی ہے، 12 میں شریعت نہیں بدلی. مجھے قطعاً یہ مجلس کا موضوع نہیں کہ میں کسی کے امام پہ تنقید کروں یا کسی کے دارین امام کا موازنہ اپنے 12 اماموں سے کروں. نہیں، مجھے خبر ہے کہ نوکروں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں. بسم اللہ. میں کسی کے امام کا موازنہ اپنے اماموں سے کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی مجلس میں بیٹھا ہے، آپ نے جو امام، جن اماموں کو آپ مان رہے ہیں، پہلے آپ دیکھیں تو صحیح ان اماموں کی ہسٹری کیا ہے.
پہلے آپ کے امام ہیں، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، مشہور وہ ابو حنیفہ کے نام سے۔ حنیفہ ان کا نام نہیں تھا، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا۔ ہاں یہ تاریخ میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے نظر انداز تو کیا نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا اور امام کو بتانے میں دیر ہو گئی، پیچھے سے بیٹی نے جواب دے دیا، بیٹی کے جواب پہ باپ نے جواب دے دیا، اس بیٹی کے جواب دینے کی وجہ سے مشہور ہو گئے حنیفہ کے باپ ابو حنیفہ۔ حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، کنیت ان کی ابو حنیفہ تھی، نام ان کا نعمان بن ثابت تھا۔ یہ میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں۔ میں سنی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں، نعمان بن ثابت نے کہا اگر 2 سال میں جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا میں جہالت کی موت مر جاتا۔ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں شاگرد ہوں امام جعفر صادق، ادھر شاگرد ہے ادھر استاد ہے، ادھر نوکر ہے ادھر سردار ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے دوسرے امام ہیں، نام ان کا امام احمد بن حنبل ہے۔ ان کے ماننے والے، ان کی مسلک میں پیروکار جو ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ احمد بن حنبل کا واقعہ میں سنی کتابوں سے دکھانے کو تیار۔ احمد بن حنبل کے بیٹے نے کہا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، کس صحابی کا رتبہ زیادہ، اس سے کم کس کا، اس سے کم کس کا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کاغذ قلم اٹھا، اس نے کاغذ قلم اٹھایا، احمد بن حنبل نے نام لکھوانے شروع کیے، 3 خلفاء کے نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ دیا، 10 نام اور لکھوا دیے۔ 13 نام جب ہو گئے تو بیٹے نے کہا بابا تجھے علی سے دشمنی تو نہیں، 13 نام ہو گئے ابھی تک علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا یا باپ نے جھڑک دے کے بیٹے سے کہا شرم نہیں آتی، پوچھ علی کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے، علی تو محمد کا بھائی ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے دوسرے امام احمد بن حنبل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کا مقابلہ صحابہ میں نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں تو اسلامیات میں اور دینیات میں لکھی ہوئی ہیں، پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے جسے مساوات کا باب کہتے ہیں۔ جب رسول نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ پہنچے تو اب رسول جو مکے سے جن کو ساتھ لے کے آئے تھے انہیں مہاجر کہتے، جو مدینے میں پہلے رہتے تھے اسے انصار کہتے۔ رسول نے ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا۔ غیب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی، جن جن کی سوچ ملتی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے جس کے ساتھ ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کسے کس کا بھائی بنایا، یہ باتیں تو کتاب میں لکھی ہیں۔ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا۔ جب رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے تو مدارج النبوہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، لکھنے والا شیعہ رائٹر نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا جب رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا۔ رسول نے قریب جا کے علی کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا ماذا یبکے کا یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ بات سنی کتاب میں لکھی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، وہ کہتے علی نے سر اٹھا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے رسول نے پیچھے مڑ کے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھ کے کہا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہا ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں، اور تو نے مسجد کی دیوار پہ لکھ دیا ہے کہ کچھ فرق نہیں تھا ان چاروں میں۔ اس کا مطلب ہے تیرا عقیدہ اور ہے، محمد کا عقیدہ اور ہے۔ اب یہ بات آپ نے جا کے اپنی کتابوں سے پوچھنی ہے کہ رسول نے علی کو کس کا بھائی بنایا۔ رسول کی حدیث میں سنی کتابیں چھت تک ڈھیر لے گا ہوں۔ رسول نے کہا یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی۔ آپ خاموش رہیں یا بول پڑے، مجھے بول کے بتائیں یہاں بھائی ہوتے ہیں وہاں بھائی کیسے؟ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں قیامت والے دن تم سے رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں۔ خدا کہتا قیامت والے دن دنیا کی رشتہ داری نہیں چلے گی، کیوں؟ خدا کہتا ایسے کیسے ہوگا، وہاں عدل ہونا ہے۔ میں ماں باپ کے سامنے اولاد جہنم میں پھینکنے لگوں تو ماں باپ چیخ پڑیں گے، ہمارے اعمال رکھ لے ہمارے بچوں کو چھوڑ دے۔ اگر میں بچوں کے سامنے ماں باپ کو جہنم میں پھینکنے لگوں تو بچے چیخ پڑیں گے، ہماری نیکیاں رکھ ہمارے ماں باپ کو چھوڑ۔ لیکن خدا کہتا وہاں تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا، اس لیے میں وہاں تم سے تمہارے رشتوں کی پہچان چھین لوں۔
ماں کے سامنے بیٹا دوزخ میں جائے تو ماں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا۔ یہ رشتے ہیں دنیا میں، آخرت میں نہیں۔ خدا کہتا وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں نہ رشتہ داری چلے گی نہ یاری چلے گی، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اور رسول فرما رہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہوگا وہاں بھی میرا بھائی ہوگا۔ باقی بھائیوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہ بھائی قائم ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے حساب دینا نہیں، انہوں نے حساب لینا ہے۔ دینے والے اور ہیں، حساب لینے والے اور ہیں۔ بسم اللہ تشریف لائیں سکتا۔ لہٰذا رسول نے فرمایا اے علی تو یہاں بھی میرا بھائی اور وہاں بھی میرا بھائی۔ بلکہ خدا قرآن میں کہتا ہے یوم اذن یفر المرء، قیامت والے دن شوہر اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا۔ جملہ سنیے گا دارین، قیامت والے دن شوہر اپنی زوجہ سے منہ چھپائے گا۔ جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں پریشان ہوا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ رشتوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی، تو یہ کون سا شوہر ہے جو بیوی سے منہ چھپائے گا؟ جب میں نے تفاسیر قرآن پڑھی تو تفاسیر شیعہ ہو یا تفسیر اہل سنت بھائیوں کی، خواص کی ہو یا عوام کی ہو، انہوں نے ایک قول نقل کیا، انہوں نے کہا یہ دنیا کا کوئی شوہر نہیں ہے جو بیوی سے منہ چھپائے گا، یہ حضرت موسیٰ نبی ہے جو اپنی بیوی سے چہرہ چھپائے گا۔ جب میں اس کی گہرائی میں گیا اور میں نے تاریخ کو اٹھا کے دیکھا کہ موسیٰ کی بیوی تھی کون، تو عقل میری حیران رہ گئی، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کی بیٹی تھی۔ دختر شعیب، نام اس کا صفورہ ہے۔ موسیٰ اس سے ناراض ہو کے چہرہ پھیر لے گا، یہ نبی کے سامنے جائے گی، نبی چہرہ پھیرے گا، یہ ادھر سے آئے گی، نبی رخ پھیرے گا۔ شام تک بھی بولتے رہیں تو تاریخ کا کلیجہ نکال کے آپ کی ہتھیلیوں پر رکھنے لگا ہوں۔ جب میں نے ہسٹری سے اور تاریخ سے پوچھا کہ آخر اس بیوی کا قصور کیا تھا، شعیب نبی کی بیٹی تھی، موسیٰ کی زوجہ تھی، غلطی اس سے کیا ہو گئی تھی جو موسیٰ اس سے اتنا ناراض ہو گیا، تو کتابوں نے کہا اس بیوی کا صرف اتنا قصور تھا، یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے پہ بیٹھ کے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی، یہ موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی تھی۔ اتنا بڑا جرم ہے نبی کے وسیع سے جنگ کرنا، بیٹی نبی کی بھی ہو اللہ معاف نہیں کرتا، امتی کی بیٹی کی اوقات کیا۔ بادشاہ حسین عزت وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی اور وہاں بھی میرا بھائی۔ اگلے جملے کا لطف لیجئے گا، جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، علی وہاں بھی اپنے نوکروں کو پہچانے گا۔ زمانے میں علی کے لیے مشکلیں برداشت کرو، زمانے میں علی کے لیے تکلیفیں برداشت کرو، زمانے میں علی کے لیے تانے گالیاں برداشت کرو، علی کی محبت میں سر دینا پڑے دے دو، علی کی محبت میں زبان کٹوانی پڑے کٹواؤ۔ تمہیں کیا خبر کہ قیامت کو علی تمہیں کیا دینے والا ہے۔ ایک شخص نے کوفے میں علی کے قدموں میں گر کے کہا تھا یا علی وہاں تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، آپ وہاں ہماری مدد کریں گے؟ علی نے جو جملہ کہا وہ جملہ آپ کے چہروں پہ رونق لے آئے گا، آنکھوں میں خوشی آ جائے گی، چہرے میں مودت ولایت آ جائے گی۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا، جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں، وہاں تک آ جانا، وہاں علی کھڑا ہوگا تمہارا انتظار کرے گا۔ اتنا کہنا تھا یا وہ شخص بول پڑا، اس نے کہا یا علی وہاں تو نفس نفسی کا عالم، وہاں تو اتنی امتیں اتنا رش، اتنی پیاس دھوپ، جو قیامت کا منظر اللہ نے بتایا، تو وہاں اتنے رش میں ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ جہاں اعمال تل رہے ہوں گے وہاں تو لوگوں کا رش ہوگا، لوگ اپنے اعمال تلوا رہے ہوں گے، تو اس رش میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ ہمیں کوئی نشانی بتا دیں کہ آپ فلاں جگہ پہ ہوں گے تاکہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ اگلی سطر پھر آپ کے چہروں پہ رونق لے کے آئے گی۔ علی مسکرا کے فرماتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا۔ بندے کے چہرے پہ خوشی آئی، خوش ہو کے لگا اچھا یا علی اعمال آپ تولیں گے؟ علی فرمایا ہاں میں تولوں گا۔ وہ فوراً اداس ہو گیا۔ علی فرمایا اب اداس کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے اداس ہوا ہوں کہ اگر آپ اعمال تولیں گے تو آپ تو عادل ہیں،
آپ تو عدل کریں گے، ہمارے اعمال میں کوئی کمی رہ گئی تو آپ تو ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، آپ تو عدل دیکھیں گے، تو آپ عدل کریں گے، تو جب آپ عدل کریں گے تو پھر ہماری محبت کہاں جائے گی؟ علی مسکرائے، مسکرا کے فرمائے وہاں تک پہنچانا رہ گئی تمہارے اعمال میں کجی کمی تو اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے جب فرشتے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے، دوسرے میں گناہ رکھیں گے، اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو، دوسرے میں ولا رکھو، پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ لہذا امام وہ ہونا چاہیے جو بروز قیامت ہماری مدد کر سکے۔ میں اہل سنت بھائیوں سے گزارش کر رہا تھا، آپ کے پہلے امام ابو حنیفہ جعفر صادق کے شاگرد، آپ کے دوسرے امام احمد بن حنبل، ان کا عقیدہ میں نے پڑھ دیا، تیسرے امام امام مالک ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جتنا دین لیا ہے وہ لیا ہی اہل بیت سے۔ مالکی آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے آگے آ جائیں تو اگلے امام ہیں امام شافعی، انہوں نے کہا ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، مر گیا شافی مگر پہچان ہی نہیں سکا اسے علی کہنا ہے یا اسے اللہ کہنا ہے۔ لہذا مرنا ہے، قبر کی چار دیواری میں جانا ہے، امام اسے بنانا جو تیری بخشش کروا سکے۔ اتنا اہم ہے امام، اتنی ضرورت ہے مذہب میں امام کی۔ میں بات آسان کر دیتا ہوں تاکہ پچیتی زمیندار بندوں تک بات پہنچے۔ جو بندہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے۔ ایسے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تھوڑی ہوں ہاں تو آپ کریں گے نا۔ یہ جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس نے اپنی مرضی سے رکھے، اسے کس نے کہا؟ کیونکہ اس نے تو نبی دیکھا ہی نہیں، اس کے امام نے کہا کہ نبی یہاں ہاتھ رکھ، ڈاکٹر صاحب اس نے یہاں رکھ لی۔ جس نے یہاں رکھے اسے کس کے کہنے پہ؟ جس نے یہاں رکھے، جس نے کھول کے پڑھی، امام کے کہنے پہ نا۔ اب ہم میں سے کسی نے نبی دیکھا نہیں، ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا کہ نبی کیسے پڑھتے تھے۔ ایک امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، ایک نے کہا نہیں یہاں رکھتے تھے، ایک نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، ایک نے کہا کھول کے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، اور کرتے بھی چھپ کے نہیں تھے، لوگوں کے سامنے تھے۔ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک وہ پورا یاد نہیں ہوا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ کس قوم سے آپ علی ولی اللہ منوا رہے ہیں؟ جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا ابھی تک یہ اس میں جھگڑ رہے ہیں۔ غدیر تو ایک دن آیا تھا، غدیر میں سارے مسلمان اکٹھے کیسے ہو جاتے؟ ابھی تو یہ نماز پہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، کوئی کہتا یہاں ہاتھ رکھتے۔ یہ جو فرق آیا نا اماموں کا، جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں، جھگڑا ہے اماموں کا۔ ایک امام نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے یہاں رکھوا دیے، ایک نے کھلوا دیے۔ یہ جو فرق تھا اسی فرق سے فرقے بن گئے۔ جس نے جس فرق کو سچا سمجھا اس نے کہا میرا فرقہ سچا ہے۔ آج یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، ایک گاؤں 8 مسجدیں، 8 کی 8 میں نماز اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن 8 کے امام علیحدہ ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک مسجد بنی ہے امام کے نام پہ، اللہ کے نام پہ مسجدیں نہیں بنی، اماموں کے نام پہ مسجدیں بن گئی۔ یہ فلاں مسلکی ہے، یہ فلاں مسلکی ہے، یہ فلاں مسلکی ہے۔ 1400 سال ہو گئے مسلمان گردنیں کاٹ رہے ہیں، تیری نماز غلط ہے، تیرا روزہ غلط ہے، تیرا وضو غلط ہے، میری نماز ٹھیک ہے، میرا روزہ ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک ہے۔ اب یہ بحث نہ کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام ٹھیک ہوگا اس کے عمل ٹھیک ہو۔ اگر امام ہی غلط ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بنیاد ہی غلط ہو جائے گی۔ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ہی نہیں؟ اب اماموں کا کام تھا ہم تک دین پہنچانا۔ چلے بات بڑی آسان کر دیتے ہیں اور بالکل مختصر کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہیں، حکم کی تمیل ہو گئی، دارین کا حکم تھا، میرے بھائی عدنان کا حکم تھا، وعدہ وفا ہو گیا۔ بس آخری سطرے کو میں آپ کے سامنے اب مجمع سے میں نتیجہ لوں گا اور نتیجے کے بعد میں آپ کو سلام کر دوں گا کہ دین لینا کس سے چاہیے، اور میں ایسی بہترین دلیل دوں گا کہ آپ کے ذہنوں میں ساری زندگی یہ دلیل رہے گی۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں،
35-40 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کروں کہ جو میں نے تقریر کی ہے میرے مجمع سے کوئی بندہ اٹھ کے مجھے لفظ بلفظ سنائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جو خاموش بیٹھے ان کا دعویٰ ہے نہیں سنائی جا سکتی، کیونکہ آپ سن رہے ہیں، یاد نہیں کر رہے. یاد بھی کر سکتے تو پھر بھی غلطی تھی، آپ لکھ بھی رہے ہوتے تو پھر بھی غلطی تھی. لہجے کی روانی وہ نہیں ہے، لفظوں کی ترتیب وہ نہیں ہے، الفاظ کا استعمال وہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. میں 35 منٹ تقریر کروں تو اتنے بندے بھول سکتے ہیں اور اگلے لمحے پہ بھول سکتے ہیں. میں اس سے سادہ دلیل اور اس سے آسان مثال میں نہیں دے سکتا. مجھ جیسے طالب علم کی 35 منٹ کی تقریر اتنے پڑھے لکھے بندوں کو یاد نہیں ہو سکتی، تو نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو؟ مثال بڑی آسان اور اسی سے میں نتیجہ دے دوں. میں تقریر کروں، میں تقریر کرنے کے بعد میں چلا جاؤں. تقریر میری ایک تھی، یہ 150 بندے نے سنی. یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے. کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ جی مجلس پہ گئے تھے. وہاں کون آیا تھا؟ وہاں جو خطیب آیا تھا آصف الوی. کیا پڑھا اس نے؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی، آپ نے اپنے طریقے سے سنائی. تقریر میری تھی، سنائی آپ نے. اب آپ نے جب اپنے طریقے سے سنائی تو میری اور آپ کی تقریر میں فرق آ گیا. وہ بات جب اگلے کان تک پہنچی تو تقریر بدل چکی تھی. جس بندے کو آپ نے سنائی وہ مجھے گجرات ایک مجلس میں ملا. اس نے کہا جی آپ مچھیانہ گئے تھے؟ جی گیا تھا. آپ نے یہ تقریر کی تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کی تھی. وہ کہے گا جس نے مجھے سنائی اس نے یہ سنائی. تو اس کا مطلب ہے جتنے راوی بدلتے گئے. میں تو دین کا بالکل آغاز آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. ابتدائیہ ہوا کیا دین کے ساتھ؟ یہ ڈھونگ دین کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ آج تک فرقوں میں ڈرامہ کیا ہے؟ جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئے. قصور میرا نہیں، قصور ہے راویوں کا. راویوں نے میری تقریر کمزور کر دی. قصور نبی کا نہیں. نبی نے ایک دین بنایا تھا، ایک ہی دین بتایا تھا. جیسے راوی بدلتے گئے ویسے دین بدلتا گیا. جو نبی کی اور بتانے والے کی تقریر میں فرق آیا، اس فرق سے فرقہ بن گیا. ایک نے کچھ سنایا، دوسرے نے کچھ سنایا، تیسرے نے کچھ سنایا. دین ایک تھا، باہر نکلا، کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب آپ کہیں گے تھی آپ شیعوں نے بھی تو فرق لیا، آپ نے کہاں سے لیا؟ ہم مطمئن ہیں. اب میں اپنا اطمینان آپ کو سنانے لگا ہوں اور اتنا اچھے طریقے سے سنانے لگا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پھر پوری زندگی آپ کو یہ جملہ یاد رہے گا. میں نے کہا کہ تقریر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوئی، آپ نے آگے سنائی، فرق آ گیا. ایسا ہی ہے. اب جس بندے نے میری تقریر مکمل لینی ہو وہ ان میں سے کسی بندے سے نہ پوچھے. یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے ایک نوجوان، اس کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ، یہ میری تقریر ریکارڈ کر رہا ہے. اس کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ میرے لفظوں کو محفوظ کر سکتا ہے. میں بالکل نتیجہ یہ کہ آپ کو سلام کرنے لگا، بالکل زحمتیں تمام ہو گئی. اس کی صلاحیت نے میرے لفظوں کو محفوظ کر لیا. اب کل کو یہاں پہ کوئی بندہ ہے وہ کہے جی کل آصف الوی صاحب یہاں آئے تھے، مجلس پڑھی تھی. جی پڑھی تھی. کس کس بندے نے سنی؟ فلاں فلاں بندے نے سنی. وہ ایک ایک بندے کے گھر گیا، کسی نے کوئی سنائی، کسی نے کوئی سنائی، کسی نے کوئی سنائی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس وقت تقریر وہ ایک کر کے گیا ہے. کوئی بندہ کہتا یہ کہہ کے گیا، کوئی کہتا یہ کہہ کے گیا، کوئی کہتا یہ کہہ کے گیا. پھر آخر ایک عقل مند بندہ ملا. اس نے کہا اتنے دروازوں پہ نہ جا. مجلس میں بیٹھا تھا ایک بچہ، اس کے ہاتھ میں تھا ایک موبائل فون، اس میں اس نے پوری تقریر ریکارڈ کی ہے. تو اس بچے کے پاس جا. اب یہاں اس بندے کے ساتھ علاقے کے بوڑھے لڑنا شروع کر دیں کہ تو بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. جب اتنے باشعور باریش بزرگ مجلس میں بیٹھے تھے، وہ کہے گا میں ان بزرگوں کو کیا کروں جن کو تقریر ہی یاد نہیں. اس بچے کے پاس وہ صلاحیت تھی جس نے تقریر کو محفوظ کیا ہوا ہے. اگر وہ بندہ اس موبائل فون کو محفوظ کر لے، 25 سال کے بعد بھی اسے آن کرے، میں ویسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لہجہ بدلا، نہ لفظ بدلے، نہ جملے بدلے، نہ تقریر بدلی،
نہ ماحول بدلا، ہر چیز دوبارہ پھر وہیں کی وہیں تازہ ہو گئی۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، ہمیں گالیاں دے لو، ہمیں دیواروں پہ کافر لکھ دو، ہم شیعوں کو مشرک کہہ دو، ہم بڑے مطمئن ہیں دین کے معاملے میں۔ ہم نے دین بادشاہت سے نہیں لیا، ہم نے دین لیا ہے امامت سے۔ نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی، نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی۔ 25 سال کے بعد علی نے آ کے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئی۔ یہ بات میں کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ علی کی پہلی نماز میں ایک اندھا صحابی چیخ اٹھا، اس نے کہا آج محمد والی نماز یاد آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں جو علی تک حکومت پہنچی، اس دور میں نہ نماز وہ رہی تھی، نہ روزہ وہ رہا تھا، لوگوں نے دین اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین استعمال کیا، امامت نے دین بچانے کے لیے اپنا آپ آگے کیا۔ خلافت کی بیعت میں اور امامت کی بیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یزید نے بیعت مانگی تھی نا حسین سے، میں ایک جملہ کہوں گا بیعت کا، اصل بیعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے دور میں بیعت اور تھی، نبی کے بعد بیعت کا انداز ہی بدل دیا گیا۔ اگر ایک جملہ دارین غور سے سن لیا جائے تو میرا خیال ہے ایک جملے کے بعد پھر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب نبی بیعت کرواتے تھے تو جب نبی بیعت کرواتے تھے نبی تب بھی رسول ہوتے تھے، جب بیعت ختم ہوتی تھی نبی تب بھی رسول ہوتے تھے۔ نبی نہیں بدلتے تھے، لیکن جو بیعت کرنے والا آتا تھا وہ آتا کافر تھا، جاتا مسلمان تھا۔ بیعت کرنے والا بدلتا تھا، بیعت لینے والا نہیں بدلتا تھا۔ ان کی بیعت کرنے سے نبی میں قدم اضافہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کو اب خدا نے کہہ دیا کتنے لوگوں نے تیری بیعت کر لی ہے تو اب تو سید الانبیاء ہو گیا، اس سے زیادہ لوگوں کو کروا پھر تو سید المرسلین ہو جائے گا۔ نہیں، جو نبی کا سٹیٹس تھا وہی کا وہی رہا۔ بیعت کرنے والے بدلتے گئے، نبی نہیں بدلا۔ نبی کی بیعت میں اور لوگوں کی بیعت میں فرق سمجھاؤں۔ نبی کے دور میں بیعت کرنے والا آتا کافر تھا، جاتا مسلمان تھا، اور نبی نبی رہتا تھا۔ جب نبی کے بعد خلافت والوں نے بیعت کروائی طریقہ بدل گیا۔ جو بیعت کرتا تھا وہ آتا بھی مسلمان تھا، جاتا بھی مسلمان تھا، اور جو بیعت کرواتا تھا جب وہ بیعت کرواتا تھا تب وہ صرف مسلمان ہوتا تھا، جب بیعت ہو چکتی تھی تو پھر وہ خلیفہ ہو جاتا تھا۔ بیعت لینے والا بدلا، بیعت کرنے والا نہیں بدلا۔ نبی کے دور میں بیعت کروانے والا نہیں بدلا، بیعت کرنے والا بدلا۔ لوگوں نے دین کو بادشاہت سمجھ لیا، لوگوں نے دین کو حکومت سمجھ لیا، انہوں نے حکومت کی خاطر مذہب قبول کیا تھا، لیکن آل محمد نے ہر دور میں دین بچانے کے لیے قربانی دی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بیٹے ختم ہو گئے تو پھر بیٹیاں بازاروں میں آ گئی۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید علی کے بیٹے مارے جائیں گے تو پھر دین بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا سلام علی کی ان بیٹیوں پہ جنہوں نے بعد از حسین دین بچانے کی ایسی ذمہ داری لی کہ علی کی بڑی بیٹی قاتل کے گھر چلی گئی اور قاتل کے گھر جا کے بھائی کے سر والا نیزہ زمین پہ گاڑ کے کہتی ہے تو نے باغی نہیں نمازی مارا۔ سفر کا ابتدا علی کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں، مدینے سے چلی بطول، مکے میں آئی تو جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام میں غریباں کی قرات عباس بنی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، پھر کوفہ سے شام پہنچی، 3 دن شام کے باہر کھڑی رہی، پھر شام شہر میں داخل ہوئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ اسے مارا گیا، 21 بار یہ شرابی کے دربار میں پیش ہوئی، 1 سال یہ بغیر چھت والے زندان میں بیٹھی رہی، شام سے رہا ہو کے یہ پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے یہ پھر شام آئی،
6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئے، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا اور مجھے ماں کہنے والا کوئی بھی نہ بچا۔ سادات وغیرہ سادات سے معافی مانگ کے کتابیں کہتی ہیں امت نے حسین کی لاش کو 9 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کسی نے حسین کی ابا لوٹ لی، کسی نے حسین کی قبا لوٹ لی۔ جب ایک کمینے نے حسین کے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا تو غریب کی لاش تڑپ گئی، آواز آئی حیا کر، میری لاش پہ میری بیٹیوں نے آتا۔ ان میں ایک کمینہ وہ تھا جس نے مولا حسین کے سر کا امامہ لوٹا تھا۔ بس 2 سطریں سننا۔ اس امامے کی تاریخ یہ ہے، اس نے حسین کے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے اس نے اپنے سامان میں رکھا کہ جب یزید کے پاس جا کے دربار میں لوگ انعام لیں گے تو میں یزید کو کہوں گا کہ میرے پاس وہ دستار ہے جو نبیوں کی ہے، میں وہ امامہ دے کے یزید سے انعام لوں گا۔ جب یزید کے دربار میں انعامات دینے شروع ہوئے تو یہ کمینہ سب سے آخر میں آیا، یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، یزید انعام مجھے ڈھیر دے گا۔ جب یہ پہنچا تو دربار کا وقت ختم ہو گیا۔ اس ملعون نے کہا تو صبح آ، یہ دستار میرے رکھنا سر پہ، کیونکہ یہ ہے نبی کے سر والی دستار، نبی کی دستار میں اپنے سر پہ رکھ کے پھر تجھے انعام دوں گا۔ یہ امامہ لے کے گھر آ گیا۔ کتابیں کہتی ہیں اس نے امامہ ایک صندوق میں بند کر دیا، خود سو گیا، صبح یزید سے اٹھ کے انعام لوں گا۔ جب یہ آدھی رات کو اس کی زوجہ نے آ کے اس کا کاندھا پکڑ کے ہلایا، اسے کہا ملعون تو نے صندوق میں کیا چھپایا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا پوری رات ہو گئی ایک بی بی میرے صحن میں رو گئی، میں جب بھی اٹھ کے دیکھتی ہوں تو وہ اس صندوق کے قریب بیٹھی ہوتی، کیا ہے اس میں؟ یہ ڈر گیا، اس نے جلدی سے صندوق کھولا، حسین کا امامہ نکالا، نکال کے اس نے کہا نہیں میں نے حسین کی ماں کو نہیں، میں نے صبح یزید کو دے کے انعام لینا۔ یہ امامہ لے کے بازار میں نکلا، بازار سے نکل کے جنگل میں گیا۔ کتابیں کہتی ہیں یہی لفظ پکارتا رہا، میں نے حسین کی ماں کو نہیں، میں نے یزید کو دے کے انعام لینا۔ دماغ اس کا پھر گیا، ذہنی طور پہ پاگل ہو گیا، جنگل میں مر گیا۔ پورا 1 سال امامہ جنگل میں رہا۔ 1.5 سال کے بعد ایک حاجیوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، اس میں سے ایک نبی کے دور کا صحابی تھا۔ اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا مجھے اس جنگل سے مدینے کے محمد کی خوشبو آ رہی، یہاں تو اس جنگل میں کسی نبی کی قبر ہے یا کسی نبی کے بیٹے کی قبر ہے۔ یہ خوشبو کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل میں گیا، اس نے دیکھا کہ دور ٹیلے پہ ایک امامہ پڑا ہے۔ اس نے قریب جا کے جب امامہ اٹھایا تو اس نے ایک عربی میں شعر پڑھا، وہ شعر کتابوں میں ہے، میں وہ شعر پڑھوں گا، ہائے زبان سے نکلے گی۔ اس نے امامے کی حالت دیکھی، امامے کی حالت کیا تھی؟ تلواروں کے کٹ، تیروں کے سوراخ، اکبر کے لہو کے چھینٹے۔ یہ وہی امامہ تھا جسے چادر بنا کے قاسم کی لاش اکٹھی کی تھی، قاسم کا لہو، اصغر کا لہو۔ اس نے امامہ ہاتھ میں رکھ کے شعر پڑھا، اسے کہ خوشبو بتاتی ہے کوئی شریف مارا گیا، حالت بتاتی ہے کوئی غریب مارا گیا، تیری خوشبو بتاتی ہے تو کسی اہم شخص کا امامہ۔ اس نے وہی امامہ اٹھایا، اپنے سفر سامان میں رکھا۔ مولا سجاد واپس مدینے آ چکے تھے۔ اس نے مکہ میں اللہ کے گھر کا حج کیا، مدینہ حسین کے بیٹے کا سلام کرنے کی خاطر اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا مدینے کی طرف۔ مدینے سے ایک شخص آ رہا تھا، وہ اسے رستے میں ملا۔ اس نے اسے پوچھا محلہ بنی ہاشم میں رسول کے گھر میں کوئی ہوتا ہے؟ اسے کہا ہاں، حسین کا بیٹا شام کی قیدوں سے رہا ہو کے واپس مدینے آ چکا ہے۔ اس نے کہا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا وہ ملتا کسی سے نہیں، جب سے شام سے آیا ہے وہ گھر میں رہتا ہے۔ کیا کرتے ہیں امام؟ اس کا صرف روتا ہے، اس کی آنکھوں میں لہو ہے، اسے شام کی گلیاں نہیں بھول رہی۔ اس نے کہا میں صرف مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں جاؤں تو مجھے امام مل لیں گے؟ اس نے کہا تیرے مقدر کی بات ہے، لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ کل جب میں مدینے سے نکلا ہے نا تو مدینے کے باہر سجاد بیٹھے تھے، میں نے جا کے پوچھا مولا آپ تو گھر سے باہر نہیں آتے، مدینے سے باہر شجرۃ الوداع پہ کیوں بیٹھے؟
تو رو کے اس نے مجھے کہا میرا کوئی مہمان آ رہا ہے۔ اب اللہ جانے یہ کون مہمان ہے جس کا راہ دیکھنے کے لیے حسین کا بیٹا مدینے کے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا کہ اس مہمان کے پہنچنے سے پہلے میں مدینے پہنچ کے حسین کے بیٹے کا سلام کر لوں۔ جب آیا تو مولا سجاد شجرۃ الوداع کے قریب بیٹھے تھے۔ اس نے دور سے حسین کے سجاد کو دیکھا، اس نے گھوڑا وہیں پہ چھوڑا، دوڑتا ہوا آیا، قدموں میں گرا، مولا سلام، مولا تجھے تیرے بابے کا پرسا، مولا مجھے نہیں خبر تھی حسین کربلا میں مارے گئے، مولا مجھے خبر ہوتی میں نصرت حسین کی خاطر آتا، مولا میرا سلام۔ امام نے سلام کا جواب دے کے کہا جلدی کر، میں تیرے انتظار میں، تیرے پاس میری کوئی امانت ہے، امانت کا نام آنا تھا۔ قدموں پہ سر مارا، رو کے کہنے لگا تو پاک گھر کا شہزادہ ہے، تیری صداقت پہ کوئی شک نہیں، نہ مجھے وطن سے کسی نے کوئی چیز دے کے بھیجی، نہ مجھے مکے سے کسی نے کوئی چیز دے کے بھیجی۔ امام نے فرمایا اپنا سامان سفر اتار۔ اس نے سامان سفر اتارا، سجاد کا لہو تیز ہو گیا۔ مولا سجاد نے اس کے سامان میں سے بابے کا امامہ اٹھایا، امامہ اٹھا کے سینے سے لگایا، اسے کہا مولا میں سمجھا نہیں، فرمائیے میرے غریب بابے کا امامہ، اور اس دستار کا وارث میں سجاد ہوں۔ اب آخری جملے میں پڑھنے لگا ہوں، کتابیں کہتی ہیں سجاد امامہ لے کے گھر کی جانب چلے، ادھر محلہ بنی ہاشم میں سجاد کا قدم آیا، زینب رو کے کہتی ہے فضا دروازہ کھول، مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرا حسین وطن واپس آ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی نے گھر کا دروازہ کھولا، سجاد ہاتھوں میں بابے کا امامہ لے کے کھڑا تھا، رو کے کہتا اماں بابا تو نہیں آیا، غریب کا امامہ آ گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی کی آواز ہے فضا ہر سیدزادی سے کہ اپنے اپنے حجرے سے باہر آئے، نہ سجاد کے سر پہ دستار باندھنے لگی ہو۔ 2.25 سال بعد سجاد زمین میں بیٹھا، علی کی بیٹی نے حسین کا امامہ سجاد کے سر پہ رکھا، کبھی زینب بے ہوش ہو جاتی، کبھی کلثوم بے ہوش ہو جاتی، رو کے کہتی اٹھ حسین، دیکھ تیرا سجاد تیری دستار کا وارث بن گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم۔